الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن، پس جو فرض کر دے، فیہن ان میں سے، الحج حج کو، فلا رفث پس نہ جماع کرے، ولا فسوق اور نہ گناہ کے کام کرے، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج حج کے دوران حج میں۔ وما تفعلوا جو تم کرو، من خیر بھلائی سے، یعلمہ اللہ اس کو اللہ جانتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی حج کا وقت معلوم ہے۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، اور یہاں سے تتمہ سابق جتنے پہلے احکام حج کے بیان ہو چکے ہیں ان کا یہاں سے تتمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور جو شخص اپنے اوپر احرام باندھ کے حج فرض کر لے تو پھر حاجی کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں کہ حاجی کون کون سے فرائض سر انجام دے گا، حاجی کے اوپر کون کون سے فرض ہیں۔ فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یا فلا رفث یہاں سے فرائض حجاج بیان ہو رہے ہیں، یعنی حاجی کے جو فرائض ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ حج کے دوران پہلی بات یہ وہ اپنی عورت کے قریب نہ لگے، یعنی اس کے ساتھ مباشرت نہ اختیار کرے حج کے دوران۔ ولا فسوق، اور دوسرا فریضہ حاجی کے ذمہ یہ ہے کہ وہ گالیاں نہ نکالے، برے الفاظ زبان سے نہ نکالے۔ ولا جدال، اور تیسرا فرض حاجی کے ذمہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے فی الحج حج کے دوران۔ جو حج ہے، حج کس کے اوپر فرض ہے، کس وقت فرض ہوتا ہے، وہ یہاں بیان نہیں ہوا۔ حج اس شخص کے اوپر فرض ہے جس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے مال سے، اور اتنا خرچہ گھر دے کر جائے، حج پر جب جائے اس کے پاس کرایہ بھی حج کا ہو، گھر والوں کو خرچہ بھی دے کر جائے، اتنا دے کے جائے کہ جب واپس آئے تو خرچہ گھر والوں کے پاس موجود ہو، کسی سے ادھار نہ لینا پڑے، اور مال اس کے پاس کافی ہو، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے۔ حج زندگی کے اندر ایک دفعہ فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے۔ حج ساری زندگی میں ایک دفعہ ہی ادا کر لے تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ ہاں، جس شخص کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ حج والی فرضیت ادا نہیں کرتا، عمرہ کرتا رہتا ہے، اگرچہ زندگی میں 100 عمرہ بھی کر لے تب بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کہ وہ حج کی فرضیت علیحدہ ہے، عمرہ علیحدہ ہے۔ تو آج بھی لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ جو فرض ہے وہ ادا کرتے نہیں، جو فرض نہیں ہے اس کے اوپر زور دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرض ادا کرے
بعد میں عمرے کریں۔ عمرے کرنے میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن عمرے کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا، فرضیت حج ہے، بڑا حج۔ باقی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ چوتھا فریضہ ہے حاجیوں کے اوپر کہ جو تم کرو گے بھلائی کا کام، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ یہاں سے پانچواں حکم ہے، جن لوگوں کا توکل اللہ کے اوپر ہے تو ان کو حکم یہ ہے۔ دور جاہلیت کے اندر یہ لوگوں کا طور طریقہ تھا کہ حج کے اوپر جاتے تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، یہاں سے چل پڑتے اور راستے پر مانگتے مانگتے جاتے تھے، بھیکے مانگتے تھے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ تعاون کر دو، ہماری مہمان نوازی کر لو۔ اس طرح بھیکے مانگتے مانگتے وہ حج کے لیے جاتے تھے۔ تو اللہ نے منع کر دیا، تم بیت اللہ کے حج کے لیے آ رہے ہو اور تم یہ بھیکے مانگ مانگ کے نہ آؤ، اگر آنا ہے جب طاقت ہو پھر آؤ، اگر طاقت نہیں ہے تو یہ راستے سے بھیکے مانگ مانگ کے آنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد رہے، بے شک بہتر زاد رہے جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیا؟ سوال سے بچنا، سوال سے بچنا، مانگ پن کے حج کے اوپر آنا یہ بہتر نہیں ہے۔ تو آج بھی لوگ یہ طریقہ اپنا چکے ہیں کہ حج پر جب جاتے ہیں تو ادھار لے لیتے ہیں، کہ کسی سے 10,000، کسی سے 50، کسی سے لاکھ، ایسے جمع کر کر کے حج پر جاتے ہیں۔ ایسے حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا عمرے پر جاتے ہیں تو ادھار مانگ مانگ کے، جی ہم عمرے پر جاتے ہیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا، ہمارا کچھ تعاون کر دیں، بڑی شوق ہے دل میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک اللہ طاقت نہ دے ضروری نہیں ہے کہ تم مانگتے رہو اور پھر حج کے لیے جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ یہ زاد تقویٰ بہتر ہے، سب سے زیادہ تقویٰ، سوال کسی سے مانگنا اور کسی کے آگے ہاتھ بچھانا، یہ تقویٰ زیادہ بہتر ہے، لہٰذا تم مانگ کر حج کے اوپر نہ ہو۔ وَاتَّقُونِ، یہ نسخہ ہے عمل کا، عمل کرنے کا نسخہ کہ اب عمل کریں، کوئی نسخہ ہی ہے اس بات کا جس کے ساتھ آسانی سے عمل ہو جائے۔ فرمایا وَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والے ہو۔ صاحب عقل، الباب لب کی جمع، صاحب عقل والے، اے عقل والے ہو، مجھ سے ڈرتے رہو گے تو احکام کی تعمیل کر لو گے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہاں سے بیان ہے تجارت کا کہ بعض لوگ حج پر جاتے ہیں، تجارت کرتے تھے اور دل میں یہ بات آئی بعض کے کہ یہ جو ہم تجارت کرتے کہ حج ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر حج کی خالص نیت ہو اور یہاں سے سامان لے کے جاؤ، وہاں ہم جا کر بیچیں گے، کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل تم تجارت بھی ساتھ کر سکتے ہو۔ یا تم وہاں سے سامان لے آؤ حج کر کے، یہاں اگر بیچنا چاہو تب بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تم حج کر سکتے ہو۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضل کو من ربکم، تم اپنے رب سے، یعنی اگر تم تجارت کرو اور نفع حاصل کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، یہ بیان ہے یہاں سے وقوف مزدلفہ اور بعد عرفات، کہ جب تم افضتم من عرفات، جب پورا کر چکو تم عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب تم عرفات مکمل کر چکو اس وقت اللہ کو کثرت سے تم یاد کیا کرو۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ کا جو پہاڑ ہے
اس کے پاس آ کر ٹھہرو اور وہاں اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، یہ طریقہ ذکر ہے کہ اللہ کو کس طرح یاد کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم اس کو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا۔ تسبیحات وہاں کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو، دعائیں مانگو۔ ان کن تم، اگرچہ تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، لمن الضالین، نا واقف، تمہیں علم نہیں تھا۔ ثم افیضوا، پھر جب تم مکمل کر چکو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ پورا کر چکے ہیں، جب تم مکمل کر چکو وہاں سے جہاں سے لوگ مکمل کرتے ہیں، جب تم مزدلفہ، عرفات، یہ احکام مکمل کر چکو ان کے، تو پھر تم نے کیا کرنی ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے واستغفر اللہ، تم نے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ جتنے بھی سب کا تمہاری غلطیاں ہوں گی، غفور وہ معاف کر دے گا، رحیم اور مہربانی کرے گا، ان غلطیوں کے بدلے تمہیں نیکیاں بھی عطا کر دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، یہاں سے بیان ہے وقوف مینا، مینا کے اندر ٹھہرنے کا بیان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم مکمل کر چکو، مناسککم، تم طریقے حج کے، جب حج کے تمام طریقے تم مکمل کر چکو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو تم اللہ کو، کَذِکْرِکُم، مثل یاد کرنا، آباءکم، با جیسے یاد کرنا تمہارا اپنے بابوں کو، او اشد ذکرا، یا ان سے بھی زیادہ۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ مزدلفہ میں جمع ہوتے تو اس وقت سب جمع ہو کے باپ دادے کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے۔ مزدلفہ کے اندر کھڑے ہو کے ہر ایک وہ کہتا میرا باپ پہلوان تھا، میرے باپ نے یہ کارکردگی دکھائی تھی، میرا باپ اتنا اچھا تھا، اتنا حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، اتنا سخی تھا، اتنا نیک تھا میرا باپ۔ یعنی جو مینا کے اندر مشرکین سب جمع ہو کے باپ دادے کی تعریف کیا کرتے تھے اور اشعار کہا کرتے تھے باپ دادے کی تعریف میں، تاکہ ہمارے باپ دادے کا نام اونچا ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ جتنا تم پہلے باپ دادے کو یاد کرتے تھے نا دور گمراہی کے اندر، جہالت کے اندر، اب تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کتنا یاد کرنا ہے؟ جتنا اپنے باپ دادے کو یاد کرتے تھے، اور باپ یا دادے کی یاد سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ جہاں ایک آدمی اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہو، دوسرا اس سے بڑھ کر تعریف کرتا ہے، تیسرا جب آتا ہے وہ کہتے ہیں میں اس سے بڑھ کر کروں، چوتھا آئے گا تو وہ کہے گا میں سب کے اوپر اپنے بابا کی تعریف بڑھ کے کروں۔ فرمایا کہ تم وہاں اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو جیسے اپنے باپ دادا کی کیا کرتے تھے۔ اب باپ دادا کی تعریف نہیں کرنی، اب تم نے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ او اشد ذکرا، یا باپ دادے کی تعریف سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کیا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ تو وہ ہیں، یہاں سے اقسام، ان لوگوں کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ لوگوں کی دو قسم کی اقسام ہیں، ایک شقی بدبخت ہیں، دوسرے شہید نیک بخت ہیں۔ دو قسم کی یہاں تقسیم ہے۔ پہلی ان لوگوں کی تقسیم ہے جو بدبخت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ سے فَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں مَن یقولو، جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارا، آتنا، دے ہم کو تو، فی الدنیا، صرف دنیا میں، اے رب ہمارا ہمیں دنیا میں جو کچھ دینا ہے یہاں ہی دے دے، ہمیں دنیا میں سب کچھ عطا کر دے۔ ہر چیز دنیا کے اندر مانگتے رہتے ہیں، ہمیں یہاں سرداری دے دے، جائیداد دے دے، یہاں نوکری دے دے، عزت دے دے، ہماری بادشاہ ہو، ہم کو اس دنیا میں جو کچھ دینا ادھر دے دیں۔ وَمَا لَهُ، اور اس کا ثمرہ یہ نکلتا ہے اس کی دعا کا کہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے جو چاہتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُ، اور نہیں ہے اس شخص کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، کچھ بھی آخرت سے نہیں ملے گا، صرف دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے،
یہاں قسم ثانی بیان کی جا رہی ہے لوگوں کی، یعنی جو سعید نیک بخت ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور ہمیں آخرت میں بھی دینا، ہمیں دنیا میں بھی دے، جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہمیں یہاں بھی دے دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سوال کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی دینا۔ یہ اب نیک قسم کے جو لوگ ہیں ان کی دعا آ رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے رب ہمارا، آتنا، دے تو ہم کو، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حسنۃً، بھلائی، اور اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اچھائی دے، یعنی سارا دین بھی دے اور وہ چیز بھی دے جس پر دین موقوف ہے، اللہ ہمیں دنیا میں دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی دینا، حسنۃً، اچھائی، آخرت میں بھی اچھائی دینا، یعنی اللہ ہم سے ہماری اچھائیاں قبول کر لے اور ان کا بدلہ ہمیں آخرت میں بھی دے دینا۔ واقعنا، یہ ان کا تیسرا سٹیپ ہے دعا کا، پہلا دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے اچھائی، اور تیسرے نمبر پر واقعنا عذاب النار، ہم کو آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ جلب نفع ہے کہ اللہ ہمیں نفع بھی دے اور آخرت میں بھی نفع دے۔ واقعنا عذاب النار، یہ دفع مضارعت ہے، ہم سے تکلیف بھی دور کر دے ہم کو، بچا ہم کو آخرت کے عذاب سے بھی، آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ اولئک، ان کا ثمرہ کیا نکلتا ہے دعا کا؟ یہ جو 3 سٹیپ دعا میں لگائے ہوئے کہ دنیا میں بھی دے جو ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں دینا اور آگ کے عذاب سے بچانا، ان کی دعا کا نتیجہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں لہم، ان لوگوں کے لیے، نصیبون، بہت بڑا حصہ ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں نصیبون، حصہ ہے، مما کسب، اس سے جو وہ کسب کرتے ہیں، یعنی جو طلب کرتے ہیں، خیر دارین، دونوں گھروں کی جو دارین طلب کرتے رہتے ہیں نا کہ دنیا آخرت میں اچھائی دے، ان کے لیے وہ دعا جو ہے، اس دعا کی وجہ سے ہم دنیا آخرت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا حصہ دے دیتے ہیں۔ دنیا میں ان کو اتنا دیتے ہیں کہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتے، اور آخرت میں بھی ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اس لیے آخرت کی بھلائی نہ بھولو لوگو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، آخرت کی بھلائی تم نہ بھولو، اللہ کو یاد کرو اور اس سے یہ دعا کرتے رہا کرو۔ تو اللہ سے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری یہاں دعا بھی قبول کر اور آخرت میں ہمیں ضرور دینا۔ ایک آدمی تھا، ایک شخص، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئے تھے، وہ بیمار تھا، تو وہ کہہ رہا تھا اللہ جو کچھ تکلیف دینی ہے مجھے یہاں دے لے، جو تکلیف تو نے دینی ہے مجھے یہاں دے لے، آخرت میں نہ دینا، یہاں تو میں برداشت کر لوں گا، دے آخرت میں نہ دینا۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا ایسی دعا نہ مانگ، تیری جان اتنے نہیں نکال لے گی کہ ساری تکلیفیں تو برداشت کر لے، اللہ سے دعا مانگ، اللہ یہاں بھی شفا دے، آخرت سے بھی مجھے بچا۔ تو اس لیے انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے یہ کہے کہ جو کچھ تو نے کرنا ہے دنیا میں میرے سے کر لے، آخرت میں دے، اللہ کہ انسان نہیں برداشت کر سکتا اتنی تکلیفیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ دنیا میں بھی دے جو میری طاقت ہو، مجھے امتحان میں نہ آزمائش کرنا، میری طاقت نہیں ہے کہ تو میرا امتحان لینے لگ جا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں، گنے چنے دنوں میں، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جو جلدی کرے گا نا 2 دنوں میں، فلا اسم، پس کوئی گناہ نہیں ہے علیہ اس کے اوپر، وَمَن تَأَخَّرَ، جو دیر سے آئے گا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، یہ اس کے لیے جو بچتا رہے، تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے،
وَعْلَمُوا یہ نسخہ تقوی ہے، جان لو تم انکم الیہ تحشرون بے شک اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ۔ اللہ کے ایام گنے چنے ہیں، جو جلدی کرے 2 دنوں میں اس پر بھی گناہ نہیں ہے، جو 2 دنوں سے لیٹ ہے اس پر بھی گناہ نہیں۔ یہ کون سے دن ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، جہاں سے ایام تشریق ہیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں۔ جب حج پر جانا ہے 10ویں 11ویں اور 12ویں، 10ویں 11ویں اور 12ویں یہ ایام، نہ 11ویں 12ویں اور 13ویں، یہ ایام جو ہیں یہ ہیں۔ جب 9 کو مزدلفہ میں رات گزارے گا، صبح حجاج اکرام منا کی طرف چلے جائیں گے، وہاں یہ قربانیاں کریں گے۔ صبح کے بعد پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے، جو شیطان ہے سب سے بڑا اس کو کنکریاں ماریں گے، اور 7 کنکریاں، اتنی کنکری ہوگی ایک جتنی چنے کی چنا ہوتا ہے، چنے کا دانہ جتنا ہوتا ہے اتنی کنکری مارنی ہے۔ اس طرح کھڑا کے ایسے مارے، یا اس طرح مار سکتا ہے تو اس طرح، جس طرح آسانی ہو اس طرح مار سکتا ہے۔ 7 کنکریاں مارے گا اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر۔ یہ قربانی ہو جائے گی، کنکریاں مار لیں گے، حلق کرا لیں گے سب کچھ۔ پھر آگے آ جائے گی 11ویں 12ویں۔ اب دوسرے تیسرے دن جب یہ کنکری ماریں گے نا شیطانوں کو، تینوں جمروں کو، تو اس کے لیے یہ ہے زوال کے بعد ماریں گے۔ پہلے دن صبح صادق کے طلوع سورج کے بعد مارا تھا، لیکن جب دوسرے دن اور تیسرے دن ماریں گے اس وقت زوال کے بعد ماریں گے، اور تینوں شیطانوں کو ماریں گے، 7 کنکری فی شیطان کو، اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلی جو افتتاح کریں گے دوسرے تیسرے دن، مسجد خیف کے ساتھ جو عقبہ ہے، شیطان جو ہے پہلے اس کو کنکریاں مارے گا 7، پھر دوسرے کے ساتھ 7 والے کو 7 کنکریاں مارے گا، پھر جو جمرہ عقبہ تھا بڑا شیطان جو ان کا تھا، پھر ان کو 7 مار کے آگے چلا جائے گا، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی زوال کے بعد۔ اب یہ یومین فلا اسم علیہ، دوسرے دن بھی اگر مار کے کنکریاں شام کے وقت مکہ مکرمہ آ جائے تب بھی فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر یہ تیسرے دن شیطان کو کنکریاں مارے، 12ویں دن شیطان کو یہ کنکریاں اگر یہ مارے، تو اگر یہ تیسرے دن بھی مار کے آنا چاہتا ہے تو وہاں ٹھہر جائے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد مار کے مکہ میں آ جائے۔ یہ ہے 2 دن، ایک پہلے دن مارے گا، دوسرے دن بھی مارے گا۔ اگر 2 دن شیطان کو مار کے پچھلے ٹائم اگر یہ شخص آ جائے مکہ میں تو تب بھی یہ جرمدار نہیں ہوگا۔ اگر تیسرے دن شیطان کو کنکریاں مار کے آئے تو پھر زوال کے بعد نہیں بلکہ سورج طلوع ہونے کے بعد مار کے مکہ آ جائے تب بھی گناہ نہیں ہے۔ یہ ان دنوں کی طرف اشارہ ہے، من تأخر، یہ ہے تیسرے دن اگر وہ رہ جائے کنکریاں مارنا چاہے تو اب اس کو زوال کے دن نہ مارے، زوال کے بعد، بلکہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی مار کے آ جائے مکہ میں تو فلا اسم علیہ، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، کیونکہ یہ تک لمن اتقی یہ پرہیزگاروں کے لیے، واتقوا اللہ یہ نسخہ عمل۔ پرہیزگاری کیسے آئے گی ہمارے اندر؟ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈر کیسے ہمارے دل میں پیدا ہوگا؟ اس کا نسخہ کیا ہے؟ تقویٰ کیسے آئے گا؟ اس کا نسخہ ہے اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈر ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا نسخہ ہے کہ قیامت کے دن سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے واتقوا اللہ، یہ نسخہ ہے عمل کا۔ عمل تب کرو گے جب اللہ سے ڈرو گے۔ اور اللہ سے کیسے ڈر پیدا ہوگا؟ ہمارے دل میں تو اللہ کا ڈر ہی پیدا نہیں۔ اس کا نسخہ کیا ہے؟ یہ وَاعْلَمُوا نسخہ تقویٰ ہے۔ جان لو تم کہ انکم بے شک تم الیہ
اس اللہ کی طرف تو شرون جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ وہ ہیں، یہاں سے حج کے احکام مکمل ہو گئے، اب یہاں سے پھر ترغیب الی الجہاد ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کہ لوگوں حج کے احکام ہو گئے مکمل، اب بھی یہ مشرک شرک سے باز نہیں آتے، تو اب دیر نہ کرو بلکہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ لیکن کچھ منافق ہیں جو کلام کے کچھ ہوتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتی ہے، لہٰذا ان کا بھی کچھ فرق رکھو کہ منافق کون ہے اور اصل مسلمان کون سے ہیں۔ یہاں سے ترغیب الی الجہاد بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، مَن يُعْجِبُكَ جو تعجب میں ڈال دیتا ہے تجھ کو، قول ہو اس کا قول فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہ بڑا مخلص بن جاتا ہے اللہ کے رسول کے سامنے دنیا کی زندگی کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں آپ کا۔ بعض تو کہتے ہیں یہ ایک شخص تھا اخنس بن شریک، یہ منافق تھا انتہا درجے دا، لیکن جس وقت اللہ کے رسول کے پاس آتا تو کہتا سبحان اللہ سبحان، سونے آج جب میں دیکھتا ہوں آپ کو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنے پیارے لگتے ہیں نا آپ مجھے یا رسول اللہ، بس خدا گواہ میرے دل نکل نہیں سکتا ورنہ نکال کے دکھاتا کتنی محبت ہے آپ سے، اتنا اور ایسی باتیں کرنا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ جاتے۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسی باتیں کرتا تھا کہ ایک دفعہ تو آپ بھی تعجب میں پڑ جاتے دنیا کی زندگی میں۔ اور جب یہ باتیں کرتا کرتا کہتا تھا یشہد اللہ علی ما فی قلبی، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا یا رسول اللہ یہ بڑا ہی نہیں کہہ رہا، میں آپ کا کوئی خوشامد نہیں کر رہا، اللہ گواہ ہے، اللہ یشہد اللہ گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو، اللہ اس پر ما فی قلب ہی جو اس کے دل میں ہے، دل میں جو محبت ہے نا میری یا رسول اللہ آپ کے بارے میں، سبحان اللہ سبحان، سارے دن سکون نہیں رہتا جب تک آپ کو آ کے دیکھوں نہیں، آپ سے بات نہ کروں، بس یا رسول اللہ اللہ گواہ ہے جو کچھ میرے دل میں ہوتے ہیں نا منافق قسم کے۔ تو یہ آیت کوئی خاص نہیں ہے اس کے پاس، یہ آیت جو بھی علامات پائی جائیں گی یہ آیت اس کے اوپر فٹ ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایسی باتیں کر کے اللہ کے رسول کے پاس چلا جائے، اللہ کا رسول بھی بڑا حیران ہو جاتا ہے، یار بڑا مخلص بنتا ہے بڑا، لیکن اللہ نے بتایا میرا پیغمبر میں آپ کو نہ بتاؤں سب سے بڑا بدمعاش یہی ہے، ہوا الد الخصام، سب سے بڑا جھگڑالو یہی ہے، تیرا دشمن یہی ہے میرا پیغمبر۔ میں آپ کو ان کی حرکتیں سناؤں نا تو ایک دفعہ میرا پیغمبر پھر آپ کو پتہ چلے گا، کہتے ہیں نا یہ بڑا صوفی ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی، سبحان اللہ بادشاہ، بس کیا بات ہے، اسے مل کے دیکھے ہاں سبحان۔ دوسرا جو جانتا ہے نا اس کو کہتے ہیں میں آپ کو اس کے کرتوت بتاؤں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صوفی کتنا ہے، کتنے نمبر کا یہ صوفی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ مولوی صاحب کتنا ہے، حاجی صاحب کتنا ہے۔ نہیں یار ایسی نہ کہ سبحان اللہ، بزرگوں کے چہرے پر تو نے نور دیکھا ہے، چمک رہے ہیں، چمک، وہ کہتا ہے بس چمک رہے ایسے تو کچھ نہ، کہتا ہے نہیں، کہتا ہے ہاں بس۔ جب آدمی ایسے ایک آدمی کو اعتماد کرے اور دوسرا اس طرح کہے تو ایک دفعہ تو آدمی کا دل ہل جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میرا پیغمبر میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ تو حیران ہو جاتے ہیں نا، اللہ نے کہا میرا پیغمبر جب آپ سے یہ مڑتا ہے نا، پہلی بات تو یہ آپ کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، جب یہ آپ سے منہ ولا کے چلا جاتا ہے زمین میں جہاں پکی ہوئی کھیتی دیکھے اس کو آگ لگا دیتا ہے، جن کے لکڑی پڑے ہوں ان کو بھی آگ لگا دیتے ہیں، جہاں کوئی کھیتی کھڑی ہو بدمعاشی کرتا ہے تو ان کو صوفی دیکھتا ہے سب سے بڑا حرامی زانی یہی ہے، اور تو دیکھتا ہے بڑا حاجی ہے سب سے بڑا لوڈے باز بے ایمان یہی ہے، اور تو دیکھتا ہے بڑا نیک نمازی متقی پرہیزگار ہے لیکن سب سے لوگوں کے نسلوں کو برباد کرنے والا بے ایمان یہی ہے۔ اور میرا پیغمبر یہ جب اس کو کہا جائے نا کہ فساد نہ پھیلو، ہم کوئی فسادی ہیں، یہ فساد کو فخر پکڑتا ہے، کہتا ہے بہت میں اچھا کام کرتا ہوں، بہت نیک کام کرتا ہوں۔ تو میرا پیغمبر اس کی ایسی عادتیں ہیں، آپ اس کی یہ باتیں سن کے نہ
تعجب میں پڑ جایا کریں۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا۔ منافق کہہ رہا ہے یشہد اللہ ہا علی ما فی قلبہ، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، میری آپ کے ساتھ بڑی سچی محبت ہے۔ لیکن رسول اللہ کو کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے بیٹھے ہیں، تو منافق ہو کے بھی اس کا اتنا یقین تھا کہ دل کی راز اللہ کا رسول بھی نہیں جان سکتا۔ ہاں، آج کا مسلمان ہو کہ وہ تو بادشاہ شہباز قلندر کرے پرواز تے جانے راز دلوں کے، واہ، گیا مر کتنے فٹ مٹی کے نیچے پھر بھی کرے پرواز راز جانے دلوں کے۔ یہ تو اخنس بن شریح سے بھی بڑا ابو جہل نکلا، یہ تو اس سے بھی بڑھ گیا۔ یہ تو اولیاء اللہ بادشاہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ دلوں کے راز جان لیتے ہیں بادشاہ، ان کو تو رات کے اندھیرے میں بھی جو حرکات ہو جان لیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بادشاہ اور مرد جو اپنی ازواجی تعلقات قائم کرتا ہے اس کو اس کا بھی پتہ ہو جاتا ہے۔ بتاؤ یہ دجال بڑے ہے یا وہ دجال بڑا ہے؟ یہ کفر بڑا ہے، ابھی بھی کلمہ گو ہے، پھر بھی کہتے یہ کلمہ گو نہیں، یہ کلمے کی توہین کرنے والا ہے۔ منافق ہو کہ وہ شخص اعلیٰ درجے کا رسول کا دشمن ہو کے صحابہ کے بھی دشمن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریفیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے، جب تک اللہ نے نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعجب بھی کرتے تھے۔ تو منافق کا بھی اتنا ایمان تھا اس کے اندر اس بات کے پورے میں کہ رسول بھی دل کے راز نہیں جان سکتا، لیکن آج کلمہ گو کہ بلیوں کو علم غیب دیا ہوا ہے اور ملنگوں کو علم غیب دیا ہوا ہے، اب بھی یہ کلمہ گو، اب یہ اس کو مسلمان کہنے والا بھی کافر نہیں ہے تو اور کون ہے؟ تو لہٰذا یہ ہر دور کے اندر یہ صرف ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوں گے جو باتیں کلمہ آپ ایک دفعہ سنیں گے ان کو توحید بیان کریں گے، آپ سنیں گے پیغمبر کی سنت بیان کریں گے، لیکن بیان کرتے کرتے جب آپ دیکھیں گے ایسے پھدک جائیں گے اور ایسے گریں گے، معلوم ہو کہ یہ یار توحید کیسے اور یہ باتیں کیسی کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسی توحید بیان کی کرے گا کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں، حیران ہو جائیں گے کہ او ہو جتنا تو یہ محب رسول ہے اتنا کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اس کے کفرانہ قول سنیں گے اور مخالفت سنت رسول سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عجیب بات ہے یار، اتنا یہ توحید بیان کر رہا تھا اب کیسی گھٹیا باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی وفات پا جائے، ان کے روزے پر بھی جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آیا ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس کی ماں آئی کھڑی ہے، کون مجھے درود، یار اتنی توحید پہلے بیان کرتا تھا یہ کیسی باتیں کرنا لگ گیا۔ تو آپ کو بھی تعجب پڑ جائے گا، تو اسے تعجب کرنے کی بات یہ منافق بھی ایسا کرتے تھے۔ تو آج بھی یہ ہر دور کے ساتھ یہ آیت فٹ ہی رہے گی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عشق رسول کے اوپر نعرے لگانے والے دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یار ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں جو عاشق رسول یہ ہے، جن کے جتنی ان کو محبت رسول کے ساتھ ہے اتنی تو یار ہماری تو 100 میں سے 99% بھی نہیں محسوس ہوتی، یہ رہا محسوس۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ ایک دفعہ محب رسول بنیں گے، دوسری طرف اتنی توہین کر رہے ہوں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ابو جہل نے بھی اتنی توہین نہیں کی ہوگی جتنی یہ توہین کر رہے ہیں۔ تو جب وہ گواہ بناتا تھا اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں تھا، ہوا الد الخصام، حالانکہ وہ بہت بڑا جھگڑالو تھا، وہ دشمن تھا نبوت کا بھی اور آپ کی مخالفت کرتا ہے میرا پیغمبر۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پھرتا ہے، سعیٰ فِی الْأَرْضِ، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِیُفْسِدَ فِیہا، تاکہ فساد کرے اس زمین کے اندر، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ، اور برباد کر دیتا ہے کھیتیوں کو، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو، یہ زنا والا کام بھی کرتا ہے، لواطت والا کام بھی کرتا ہے اور جانوروں کو بھی قتل کر ڈالتا ہے۔ یہ اس کی بات ہے، ہوئی ہے بات کے ہیرو عمل کے زیرو، یہ وہی بات ہے اس کی۔ واللہ، ثمرہ فساد یہ نکلتا ہے کہ اللہ لا یحب الفساد، اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب کہا جائے اس کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر، یار کیا کر رہا ہے تو اللہ کے بندے، ابھی تک اتنا عشق رسول،
اتنی توحید کا دعویٰ، اب کیا کر رہا ہے؟ تو کیا آخذت العزت بالاسم، پکڑتا ہے وہ عزت کو بالاسم، ساتھ گناہ کے، وہ گناہ میں عزت سمجھتا ہے۔ جب اس کو کہا جائے کہ یار تو یہ کیا کرے، ابھی تک تو کہہ رہا تھا مشرکوں کے ساتھ جنازے نہیں ہوتے، ان کے باش و نکاح نہیں ہوتے، اب باش و ان کی ذبیحہ حرام ہے، یہ اب کیا کرے؟ اب کھا ہی رہا ہے تو نکاح بھی پڑھ انہی کے پڑھا رہا ہے، جنازے بھی پاس، جی کیا کرے پھر؟ یہ تو بڑے لوگ ہیں نا، زندگی تو گزارنی ہے، آپ بھی آپ کو اسے ملیں گے۔ ان کو کہیں گے یہ سب کہ جو قرآن کا باغی ہے، قرآن کا دشمن ہے، بالکل اس کے ساتھ جنازہ اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی نص آ چکی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جن کے بارے وہ کہہ رہا ہوگا پھر بھی جنازے انہی کے پڑھا رہا ہوگا۔ وہ کہے آپ جنازے بالکل جو شرک کرنے والا ہے اس کے ساتھ نکاح قطعاً جائز نہیں ہے، نہ رشتہ لینا جائز ہے نہ اس کو رشتہ دینا جائز ہے، بیان ہی کرے گا، کہے گا لوگوں کو، لیکن آپ دیکھیں گے جب وہ رشتے کی باری ہے تو رشتہ کر بھی انہی کے ساتھ لیتا ہے اور رشتہ لے بھی انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ یار جہاں شریعت کے خلاف خود کہے گا کہ جہاں ڈھول ڈھمکے گانے بجانے شریعت کے خلاف جہاں افعال ہو رہے ہوں اس شادی میں بھی جانا جائز نہیں ہے، اس شادی کی روٹی کھانا بھی جائز نہیں ہے، اتنا پکے اور پختہ باتیں کرے گا، لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑا سا سائڈ سے ہو کر تو وہی شادی میں بھی شریک ہوگا، وہی انہی کے خوشی میں بھی ہوگا، وہی جفی بھی ان کے ساتھ لگا رہا ہوگا، اسی کے عید پر بھی گیا ہوا ہوگا۔ یہ بھی آج کل نئی بدعت نکلی ہوئی ہے نا، پتہ نہیں آپ کے علاقوں میں ہے یا نہیں، جب عید ہو جاتی، عید پڑھتے ہیں نا لوگ، پھر جو بڑے بڑے ذرا ہوتے ہیں ملوک چودھری خان صاحب، وہ مٹھائی رکھ لیتے ہیں، پلیٹ کے آگے تھوڑی سی مٹھائی رکھ لی، ساتھ بوتل کھڑی کر دی، آؤ جی ملک صاحب کو نہ پوچھ کے مبارک، ملک صاحب مبارک پر ہے، اچھا جی آؤ جی مٹھائی تشریف ہے، جی ہاں جی یہ تمہارے لیے ہے، ساتھ ساتھ گلاس ادھر سے بھی پی لیا، پھر کھا پی کے چلیے فلاں کے پاس ہی چلتے ہیں، چلو ان سے مٹھائی تو کھا کے آتے ہیں نا، حضرت جی خان صاحب آپ کی مبارکی کے اوپر آیا کہ جی عید مبارکی کے، اچھا جی آؤ جی روٹی کھا کے ذرا، ٹھیک ہے جی آپ کی، ہم یہ ٹھکراتے نہیں ہیں۔ یہ بھی بڑی بدعت بنی ہوئی ہے، ہر کوئی پلیٹ رکھ لیتا ہے، ساتھ بوتل بھی کھڑی کر دی، چائے پکوا لی، خان صاحب تھتھر جب مجھے مبارک کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہے وہ بے ایمان جو سارا مہینہ رمضان کا روزہ رکھتے ہی نہیں، اور یہ بھی منافق قسم کے سب دوڑ پڑتے مبارک کرے، وہ طریقہ کرو جو سنت کے مطابق ہو، یہ کون سے خرافات تم اپنی عزت خراب کر رہے ہو؟ وہ تو انشاءاللہ آئے گا نا کہیں آگے مسئلہ، پھر دیکھیں گے کہ یہ جو عید مسجدوں کے اندر کھڑ کے مبارکیں تھے یہ شروع کر دیتے، یہ شرن کیا اس کا تقاضا ہے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ایسا شخص بھی آپ دیکھیں گے جب اس کو کہا جائے اللہ سے ڈر تو اس وقت وہ اخذت العزت بالاسم، گناہ کو عزت والا کام سمجھنے لگ جاتا ہے، بادشاہ کیا کریں اس میں عزت ہے ہماری، اگر ہم یہ کام نہ کریں تو پھر ہمیں مسجد میں کون کھڑے ہونے دے، مصلی پر کون کھڑا ہونے دیتا ہے، پھر ہمیں مدرسے کا چندہ کون دیتا ہے، کیا کریں بادشاہ، ہمیں ان کے ساتھ بھی ملنا پڑتا ہے۔ اور کچھ بے ایمان تو بد دین اس قسم کے بھی ہیں ملا جو منع کریں اور وہ اس قسم کے کام نہ کریں، وہ الٹا ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر دجل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی اور بھیڑی شروع کر دیتے ہیں، چلو اپنے اندر جو بیماری ہوتی کوتاہی چھپائے رکھتے نہیں، الٹا دوسرے کو بھی برا بھلا کرنے، یہی وہی اللہ نے آتے پہلے بتا دی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب کہا جائے اس کے لیے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یار تو کیا کر رہا ہے، یہ ادھر سے منع کرتا ہے اور پھر خود یہ گناہ والے کام کرتا ہے، کیونکہ شرک والے کا جنازہ پڑھنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اگر یہ کہتا ہے مشرک کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، شادی شدہ ہے تو نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو کلمہ بھی نیا پڑھاؤ، تجدید نکاح بھی اس کا کر دو۔ اگر یہ کہتا ہے کہ مشرک کے ساتھ رشتہ جائز ہے تو بالکل اس کا اپنا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھاؤ، مرتد ہو گیا یہ، اب اس کو کلمہ بھی پڑھاؤ اور اس کے دوبارہ تجدید نکاح بھی کرو۔ کیوں؟ قرآن کی نص قطعی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ إِلَىٰ آخِرِهِ، اللہ کے قرآن کی نص قطعی ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں، لیکن اسے کہا نہیں جائز ہے مشرک کے ساتھ نکاح پڑھنا، لہذا یہ مرتد ہو چکا ہے، اس کو کلمہ پڑھاؤ، تجدید نکاح پڑھاؤ، دوبارہ اس کا نکاح بھی کرو اگر شادی شدہ ہے مولوی صاحب تو۔ اگر یہ کہ ماں
کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ ہاں اگر یہ کہ مشرک کا جنازہ پڑھنا جائز ہے ہمارے لیے، کوئی منع نہیں ہے، بالکل یہ مرتد ہو چکا ہے، اس کو کلمہ بھی پڑھاؤ اور دوبارہ اس کا تجدید نکاح کرو، کیونکہ قرآن کی نص کی مخالفت کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اتق اللہ، ڈر اللہ سے، اخذتہ العزت، پکڑتا ہے وہ عزت بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ، ثمرہ اس کا یہ کافی ہے اس کو جہنم، والا بئس المہاد، بری جگہ ہے لوٹنے کی جگہ، یہ مذمت جہنم ہے۔ ومن الناس، اور بعض لوگ وہ ہیں، یہ چوتھی قسم کے لوگ، ومن الناس، بعض لوگ وہ بھی ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء، جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان تک کو صرف اس لیے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو پسند کرنے کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کر دیتے ہیں، اپنی جان کے سودے لگا لیتے ہیں لیکن اللہ راضی ہو جائے، یہی جان کا سودا ہے۔ باپ کہتا ہے یہاں یہ جا میرے ساتھ شرک کر، کفر کر، کہتا ہے نہیں ابا یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے گھر سے نکال دوں گا، کہتا ہے ٹھیک ہے ابا گھر سے نکل جاؤں گا لیکن شرک کفر نہیں کر سکتا۔ باپ کہتا ہے یہ شرک والا نکاح یہ میرے بھائی کی بیٹی لے لے، اور اس کو پتہ ہی ہے کہ وہ شرک کرنے والے ہیں، کہتے ہیں ابا میں نہیں لے سکتا، کہتے ہیں اب بیٹا اگر نہیں لے سکتا تو زمین سے ایک بھی آپ کو انچ نہیں ملے گی اور گھر سے بھی نہیں دوں گا، نکل جا یہاں سے، کہتے ہیں ابا ٹھیک ہے پھر تو راضی ہو جا، میں گھر سے ابھی جا رہا ہوں لیکن شرک والوں کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہوتا۔ اور جنازے کی بات ہے اس قسم کی، لیکن اس نے کہا نہیں مشرکوں کا جنازہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں کہتا ہے مسجد سے نکال دیں گے آپ کو، کچھ خرچہ نہیں دیں گے، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہتا ہے مار دیں گے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کے بھی سودے لگا دیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اگرچہ خان صاحب ہی کیوں ناراض، ملک چودھری صاحب ہی ناراض کیوں نہ آ جائے۔ میں یشر نفس، جو بیچ دیتا ہے اپنی جان تک کو، صرف کیوں بیچتا ہے، اس کی بیچنے کی غرض کیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرتا ہے اللہ کی رضا کو، میرا اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا اللہ نے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ واللہ، اللہ رؤوف، بڑا ہی رحیم بالعباد، رؤوف شفقت کرنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ۔ اے انسان پریشان نہ ہونا، تجھے ٹھیک ہے ماں نے اپنی محبت سے بیر کر دیا، باپ نے بیر کر دیا، مامے رشتہ داروں نے بیر کر دیا تو گھبرا نہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا شفیق ہے، تیرا ضرور ایسا انتظام کر دے گا جہاں سے تیرا خیال و گمان بھی نہیں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہاں سے ترغیب الی الجہاد ہے، یہاں سے بھی، اور اصلاح بھی ہے۔ کچھ یہود کے علماء جو مسلمان ہوئے تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دوسرے بھی، تو ان کے ہاں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی، یہودیوں کے دوران ہفتے کے دن وہ عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے سوچا چلو یہاں اس شریعت میں، نبی علیہ السلام میں کی شریعت میں جمعے کے دن کی تعظیم ہے، ہم جمعے کی بھی تعظیم کریں گے اور ساتھ ساتھ ہفتے کی بھی تعظیم کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح اس شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، نبی علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت جائز ہے، وہ بھی اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود حرام کیا تھا، وہ آگے آئے گا کہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دوسروں نے کہا ایسا کریں گے، اونٹ کو حلال سمجھ لیں گے لیکن کھائیں گے نہیں، دونوں شریعتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا، اس شریعت کے اوپر بھی عمل، حلال سمجھیں گے، اس شریعت میں حرام تھا لہذا سمجھیں گے حلال، کھائیں گے نہیں، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، یا اس شریعت میں رہو یا واپس پیچھے چلے جاؤ، یہ دو بیڑیوں کے اوپر پاؤں رکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو آدمی کہ یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، ایسا انسان شخص نہیں ہے، ایک ہی ہوگا، ایک سائڈ پر جو بھی کھڑا ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ تم، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے، ایسے نہ ہو کہ کچھ یہودیت کی رعایت رکھو
اور کچھ تم اپنے ادھر رعایت رکھنا شروع کر دو، ولا تتبعوا مت تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، یعنی ایسے خیالات میں پڑ کر شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ ہاں فَإِن زَلَلْتُمْ یہ زجر ہے، یہاں سے ڈانٹ ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ اگر تم پھسل گئے ایسا کام کرتے رہے کہ یہ بھی ٹھیک یہ بھی کر لیں گے، اگر تم پھسل گئے من بعد اس کے ما جاءتکم جو آ چکے ہیں تمہارے پاس بینات و واضح دلائل توحید کے، فاعلموا پس جان لو تم ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ حال ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل مگر یہ کہ آ جائے اللہ ان کو سائبان میں من الغمام بادلوں سے۔ یہاں سے تخویف دنیاوی کا نمونہ ہے، نہیں انتظار کرتے وہ یہودی الا ان یاتیہم اللہ مگر یہ کہ آئے ان کو اللہ فی ظلل سائے میں من الغمام بادل سے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلے کر دیے جائیں، بروں کو برائی کی سزا اچھوں کو اچھائی کی سزا، وإلی اللہ اللہ کی طرف ترجع الامور تمام کاموں کا لوٹنا ہے۔ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ جسم والا ہے، جس وقت اللہ آتا ہے تو بادلوں کے اوپر سوار ہو کے آتا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ جس وقت تشریف لاتا ہے تو سواری بادل ہوتے ہیں، بادلوں کے اوپر سوار ہو کے اللہ آتا ہے۔ یہ یہودیوں کا نظریہ تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ صرف اب میرے عذاب کی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے اللہ نہ جسم ہے نہ جسم کے مشابہ ہے، اللہ نہ جسم ہے اور نہ جسم کے مشابہ ہے، اور بعض نے کہا یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بعض نے کہا نہیں، اللہ آئے گا ان کو فی ظلل من الغمام، اللہ آئے گا بادلوں کی شکل میں، یعنی یہ کنایہ ہے اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اللہ بادلوں کی شکل میں آئے گا۔ لہذا یہودیوں کا یہ نظریہ تھا۔ فیصلے جب مکمل کر دیے جائیں تاکہ ختم ہو جائے، سال بنی اسرائیل، یہ تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے، تو پوچھ لے ان بنی اسرائیل سے کہ جو اللہ کی توحید کے دشمن ہیں ان کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ذرا ان سے پوچھ کہ جو توحید کو نہیں مانتے اور جان بوجھ کے بغاوت کرتے ہیں ان کی سزا جو ہوتی ہے وہ ان یہودیوں کو پتہ ہے، بنی اسرائیلوں کو، کہ ہم نے ان میں سے باندر بنائے تھے، خنزیر بنائے تھے، لہٰذا جو مسئلہ توحید کو جان بوجھ کے نہیں مانے گا تو پھر اس کی سزا بھی اسی قسم کی ہوگی۔ سل تخفیف، پوچھ میرا پیغمبر بنی اسرائیل سے کم آتائے نہ ہو، کتنی ہم نے ان کو نشان دی، من آیاتہن اپنی نشانیاں، بینات واضح، لیکن پھر بھی انہوں نے ناشکری کی، شکر ادا نہیں کیا۔ من یبدل نعمت اللہ، جو بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے ما جاءت ہو جو آ چکی ہے اس کے پاس، فإن اللہ پس بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا، زین للذین، یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال مقدر کا۔ سوال یہ ہے کہ کافروں کو اللہ پاک اتنا رزق کیوں دیتا ہے جب ہیں بھی اللہ کے نافرمان، ہیں بھی باغی، پیغمبر کی شریعت کے دشمن، تو پھر اللہ ان کو رزق کیوں دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ کافروں کے لیے زینت ہے، ان کے لیے مزین کر دے گی، یہ دنیا کو ہی بس اچھا جانتے رہتے، اس لیے میں ان کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ منہمک ہوں دنیا میں اور میں ان کو سزا زیادہ دوں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو۔ مزین سمجھا چکا تھا، کئی بار گزرا ہے کہ کھوٹی چیز کو سونے کا پانی چڑھا کے دکھانا، کلخانی تیجے چلیسویں ہیں تو یہ شریعت کے خلاف، لیکن پڑھتے ہیں قرآن سونے کا پانی دکھاتے ہیں، یہ سب کچھ یہ زینہ، یہ مزین کر چکا ہے۔
مشرکوں نے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ثمرہ ہے تحقیر مومنین، مومنوں کو حقیر سمجھتے تھے مشرک، مسخریاں کرتے ہیں وہ من الذین، ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لے آئے۔ کافر مومنوں سے بھی مسخریاں کرتے، دیکھو جی ان کو دین نے کیا فائدہ دیا، باپ کے نہیں رہے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے، بادشاہ باپ سے بھی جدا ہو گئے، ماں باپ سے جدا ہو گئے، وجود کے اوپر کپڑے نہیں ہیں ان کے، دیکھو جی کوئی جتی نہیں ہے ان کے پاؤں میں، دیکھو جی ان کو دین سے کیا فائدہ، مذاق اڑانے لگے مسلمانوں کے کافر۔ وَيَسْخُرُونَ، صحابی کہتا ہے کہ اصحاب صفہ والے جو صحابہ تھے ان کی قمیض بھی پہنے کی نہیں ہوتی، بڑی چادر ہوتی تھی جو گلے میں ڈال لیتے، پورا اپنا نگیج ڈھانپ لیتے، ایک طرف سے ڈھانپتے دوسری طرف سے کھلنے لگ جاتے، اتنی زندگی گزاری۔ کہتے دیکھو جی جس طرح دوسرے مقام پر منافقوں نے کہا کہ مسلمانوں کو تو دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، مسخریاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لے۔ آج بھی لوگ ہیں جو ایماندار ہیں نا، غریب، بڑے بڑے مسخر، آؤ جی یہ دیکھو اس کے کپڑے دیکھو، اس کا وجود دیکھو، یہ باش و موید ہے، یہ کسی کے کھانے تو کھاتا ہی نہیں، دعوتیں قبول نہیں کرتا، یہ بڑا موید بنا، متقی بنا پھرتا ہے، پوچھتا پھرتا ہے جی کس نے ذبح کیا ہے جی، اگر یہ کہ فلاں نے، وہ فلاں بھی وہ جس کو ایک ٹائم کی روٹی گھر سے ملتی ہے ایک نہیں، اگر وہ کر لے تو کھا لے گا، ہم حاجی کرے تو نہیں کھاتا۔ آج بھی وہی مویدوں کے ساتھ دورے جہلیہ تلے مذاق کیے جاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسخریاں کرتے ہیں وہ کافر لوگ ایمانداروں سے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں، اتقوا جو پرہیز اختیار کرنے والے ہیں، شرک اور کفر سے بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، فوقہم وہ ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ آج تو کافر مسخریاں کرتے ہیں، دن قیامت کے موعد اوپر ہوں گے جن سے مسخریاں یہ کرتے تھے، اور یہ نیچے ہوں گے۔ واللہ، یہ اس سوال کا جواب ہے، واللہ یرزق، رزق دیتا ہے، دیتا رہے گا اللہ، من یشاء، جس سے چاہے گا، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی جس کو شمار ہی نہیں کر سکے گا۔ کان الناس امتوں واحدہ، سارے لوگ تھے، کان الناس تھے لوگ، امتوں واحدہ سب ہی ایک دین کے اوپر متفق تھے، اتفاق کرنے والے، سب ایک ہی دین کے اوپر تھے۔ جب سب لوگ ایک دین پر تھے، مسئلہ توحید کے اوپر، تو پھر اختلاف کیوں پڑ گیا؟ اختلاف کیونکہ فطرت، انسان کی فطرت میں اللہ نے دین اسلام رکھا ہے، اختلاف پڑ گیا۔ باغی ملا نے ڈالا تھا اختلاف، کب ڈالا تھا؟ حق آنے کے بعد۔ کیوں ڈالا تھا؟ آپس میں ضد بضد کی وجہ سے، یہ تین اصطلاح چلے گی۔ اختلاف کب پڑا؟ حق آنے کے بعد۔ کس نے ڈالا؟ مولوی باغی ملا اور باغی پیروں نے ڈالا تھا۔ کیوں ڈالا تھا؟ آپس میں ضد بضد، وہ کہتا میری طرف پلیٹ نہیں آئے گی، وہ کہے گا میری طرف، ضد کی وجہ سے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پس انہوں نے اختلاف کیا تو پس بھیج دیا اللہ نے نبیوں کو اختلاف مٹانے کے لیے، مبشرین، مسئلہ توحید کو ماننے والوں کے لیے خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے جو نہیں مانتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اس اختلاف کا علاج کیا جا رہا ہے کہ اختلاف کا علاج کیا تھا مٹانے کا ذریعہ، یعنی اللہ نے کتابیں دی تھی پیغمبروں کو، ان کے ذریعے اختلاف ختم کرنا ہے۔ انزل معہم الکتاب، اتارا اللہ نے ان کے ساتھ کتابوں کو، بالحق کے ساتھ، حق کے۔ کیوں اتارا تھا؟ اس لیے لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کیا جائے لوگوں کے مابین۔ آج بھی اختلاف کا حل ایک ہی ہے، وہ کتاب اللہ۔ آج اگر لوگ کہیں نا کہ اختلاف سب مٹ جائیں، تو وہ صرف اللہ کے قرآن سے مٹتے ہیں، اور کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پیغمبر اور جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، وہ پیغمبر بھیجے اختلاف ختم ہو، اور اختلاف کا علاج ختم کرنے کا کیا ہے؟
آخر اختلاف کا کوئی نہ کوئی علاج ہی تو ہے نا۔ علاج اختلاف کا ختم کرنے کا یہ ہے کہ سب کتاب اللہ کے ذریعے فیصلے کیے جائیں، اختلاف بیٹھ جائے گا۔ جیسے دور جلیت کے اندر جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، حجر اسود کے بارے میں قبیلے لڑنے لگ گئے تھے۔ بعض کہتے تھے ہم اٹھا کر رکھیں گے، بعض کہتے تھے ہم اٹھا کر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا جو صبح صبح پہلے آئے گا نا بیت اللہ میں، وہ فیصلہ جو کرے گا وہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح وہ آئے تو آپ پہلے گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھا دی، سب کو اوپر رکھ دیا، فرمایا کہ اس کو سب اوپر رکھ دو، سب پکڑ لو، اختلاف ختم۔ تو رسول آئے بھی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اور اختلاف رسولوں نے کیسے ختم کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ تو اختلاف کے ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی کتابیں آئی بھی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ تب اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر کتاب کی رسی قرآن والی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی جو ہے قرآن مراد ہے، پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو آج بھی اختلاف ختم کرنے کا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ دیکھو فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، جب لوگوں نے اختلاف کیا، اچھا سب امت کے اتفاق تھی مسئلہ توحید کے اوپر، پھر اختلاف کہاں سے پڑا؟ باغی مولویوں نے ڈالا، پھر اختلاف مولویوں نے ڈالا، تو اللہ نے کیا کیا اس فرمایا اللہ نے نبی بھیجے تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو اختلاف مٹانے کے لیے، مبشرین و منذرین، جو بندے حق مسئلہ مانتے جائیں گے ان کو خوشخبریاں بھی سناتے جاؤ، جو نہ مانے منذرین ڈرانے والے۔ تے اختلاف ختم کس چیز کے ساتھ کرنا ہے؟ انزل معہم الکتاب، یہ علاج ہے اختلاف کے ختم مٹانے کا۔ انزل، نازل کیا اللہ نے ان پیغمبروں کے ساتھ کتابوں کو، کتابیں بھی ساتھ دی، بالحق کے سچی کتابیں دی۔ کیوں دی تھی کتابیں اللہ نے؟ اس لیے دی تھی لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کیا جائے لوگوں کے مابین کتابوں کے ذریعے، کس چیز کے اندر فی مختلفو، اس مسئلے میں جس مسئلے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو شرک کی جو ابتدا ہوئی تھی نا وہ قبر پرستی سے ہوئی تھی، نبیوں صالحین کی عبادت کرنا، اور لوگوں نے یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے نبیوں کو مختار کل اور نبیوں کے بارے نظریہ رکھ لیا تھا کہ یہ جو فوت ہو گئے یہ اب ہماری سن لے رہے ہیں، اور ولیوں کے بارے میں نظریہ تھا کہ یہ جو فوت ہو گئے اب ہماری آوازیں سنتے ہیں، ہمارے حال جانتے ہیں۔ یہ شرک کی پہلی ابتدا ہے، یہاں سے شرک شروع ہوا تھا نبیوں اولیاء اللہ سے۔ دونوں عجیب تماشا ہے شیطان کا بھی، جب پیغمبر ہوں تو پیغمبروں کو یہ مرواتا رہتا ہے اپنے شتوگڑوں سے، جب پیغمبر ولی اللہ فوت ہو جائے پھر ہٹ کے انہی کی پوجا کروانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ابتدا جو شرک تھی وہ یہی سما والا مسئلہ تھا، ان کا نظریہ تھا مشرکوں کا نبی ولی ہماری سنتے، یہاں سے یہ ابتدا ہوئی شرک۔ فی مختلفو، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ مختلف فی، نہیں اختلاف کیا اس حق کے اندر، الا الذین، مگر ان لوگوں نے اوتو من بعد، جو دیے گئے تھے، علم من بعد، بعد اس کے، ما جاتہم البینات، اختلاف مولویوں نے کیا نا، جن کو علم دیا گیا تھا وہ مولوی اور پیر ہی تھے، انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ مختلف فی، اور اختلاف کس نے کیا تھا؟ سوال مقدر ہے، اختلاف کس نے کیا تھا؟ فرمایا الذین اوتو، ان لوگوں نے کیا تھا جن کو اللہ نے علم دیا تھا کتابوں کا، من بعد ما جا، اور کیوں کب کیا تھا؟ علم جب ان کے پاس آگے پھر شروع کر دیا؟ نہیں، اس وقت کیا تھا۔ یہ بھی سوال مقدر کا، من بعد ما جاءتهم البینات، جب واضح ان کے پاس توحید کے دلائل آ گئے اس وقت اختلاف کیا تھا۔ یار کیوں کیا تھا انہوں نے آپس میں مولویوں نے؟ یہ سوال مقدر کا ہے، باغیم بینہم، آپس کے مابین ضد بضد کی وجہ سے کیا تھا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لمختلفوا فی من الحق بإذنہ، جب وہ اختلاف کرنے لگے اس میں من الحق کے حق سے بإذنہ، اس کے حکم کے ذات، واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ نے
لما اللہ نے ایمانداروں کو ہدایت دی، کیوں؟ انہوں نے اختلاف نہیں کیا تھا حق سے، انہوں نے اللہ کے آئے ہوئے حق سے اختلاف نہیں کیا تھا، انہوں نے سمجھ سے کام لیا تھا، اور جنہوں نے سمجھ سے کام نہیں لیا انہوں نے اختلاف شروع کر دیا تھا، اور اللہ ہدایت دیتا ہی اسی کو صراط مستقیم کی ہو جس کے اندر انابت ہو۔ ام حسبتم، یہ بھی ترغیب الجہاد ہے۔ لوگوں اتنا مسئلہ واضح ہو گیا پھر بھی جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم جان مال کے ساتھ جہاد نہیں کرو گے تو یاد رکھو برباد ہو جاؤ گے۔ ام حسبتم، ترغیب الجہاد۔ ام حسبتم، کیا گمان کر رکھا ہے تم نے، ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں بغیر مشقت کے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ دوڑتے دوڑتے بہشت میں چلے جاؤ گے؟ نانا، یہ خیال بھی نکال دو۔ ام حسبتم، کیا گمان کر رکھا تھا تم نے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو گئے بہشت میں بغیر مشقت کے۔ لما یاتکم مثل الذین خلو، جب کہ ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کے خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے۔ کیا ابھی تک تمہیں مثالوں کا پتہ نہیں چلا کہ کتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، ماننے والوں کو مارا ہے، نکالا ہے گھروں سے، اور تب بہشت ملے گی؟ ایسے نہیں کہ تم کو کلمہ پڑھ لو سیدھے بہشت میں چلے جائیں گے بغیر مشقت کے، ایسی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دیکھ لو، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو دیکھ لو، بابا ابراہیم کو دیکھ لو، مشقتیں تمہیں برداشت کرنی پڑے گی پھر بہشت میں جاؤ گے۔ کیسے نہیں ہے؟ آیا نہیں ہے تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے؟ کیسے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، مخالفین جب پہنچی تھی ان کو، مخالفین کی طرف سے بأساء و ضرریں، تکلیفیں پہنچی تھی ان کو، والضراء، مصیبتیں پہنچی تھی ان کو، جانبی ماذا بأساء، مالی تکلیفیں پہنچی، سب مال انہوں نے چھین لیا تھا، والضراء، اور بدنی بھی تکلیفیں پہنچی تھی، وزلزلوا، حتیٰ کہ ان کو جھنجھوڑا گیا تھا اچھی طرح، ہر قسم کی مصیبتیں ان پر آنے لگی، حتیٰ یہاں تک یقول الرسول، رسول بھی کہنے لگے اس موقع پر، یقول الرسول والذین آمنوا معه، رسول بھی کہنے لگے اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہاں تک کہ رسول بھی رونے لگ جاتے تھے اللہ کے، اور وہ لوگ بھی معه، جو رسول کے ساتھ ایمان لے، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ ظالموں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی، مال چھین لیتے، ان کے وجود کے اوپر لوہے کی کنگیاں مار کے چم اتار لیتے، مصیبتیں دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کو جھنجھوڑا گیا مصیبتوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور ان کے اوپر ایمان لے آنے والے بھی رونے لگ جاتے، اللہ کب تیری مدد آئے گی، ہماری ان ظلموں سے جان چھوٹے گی، یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی امداد۔ اللہ، خبردار خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی امداد قریب ہے، گھبراؤ نہیں رسولو پریشان نہ ہو۔ رسول بھی کہہ اٹھتے اللہ کی مدد کب تو مدد کرے گا، ہمارے ساتھ اتنی مصیبتیں ہیں۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، بس میری امداد آ گئی۔ یسألونک، اب اتنی تکلیفیں رسولوں پر، ان کے ماننے والوں پر آئی، تب وہ بہشت ملے گی۔ تم کہو کہ صرف ہم بس کلمہ پڑھ لیا، 11ویں بھی کھاتے رہے، 12ویں کھاتے رہے، کلخانی کرتے رہے، تیجے کھاتے رہے، ساری شریعت کے خلاف کرتے رہے، ہم سیدھے بہشت میں چلے جائیں گے؟ خیال استو محال استو، یہ اپنا خیال بھی دماغ سے نکال دو۔ یسألونک، پوچھتے ہیں وہ آپ سے میرا پیغمبر، ماذا ينفقون، کیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب جہاد کے بعد یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنا مال بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو پوچھتے ہیں اللہ کے راہ میں کیا خرچ کریں؟ میرا پیغمبر پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں؟ جواب دے میرا پیغمبر تو کہہ دے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے من خیر، مال سے، فللوالدین، پس والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی، کیا خرچ کریں اور کس کے اوپر خرچ کریں؟ جو تمہارے مال ہیں انہی میں سے خرچ کرو، اپنے والدین کے اوپر بھی خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کرو، والیتامی والمساکین،
मसाकिन, यतीमों के ऊपर भी खर्च करो, मस्कीनों के ऊपर भी खर्च करो, वब्न सबील ते गरीब मुसाफिर तलबा के ऊपर भी खर्च करो, मुजहिदों के ऊपर भी खर्च करो। मा तफालू मिन खैरिन, जो कुछ तुम करोगे मिन खैरिन भलाई के काम से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह जानने वाला है उसको, अल्लाह उसका सवाब ज़रूर दे देगा तुम्हें। कोतिबा अलैकुमुल क़िताल, ये याद है मज़मून जिहाद, फिर दूसरी दफ़ा जिहाद का इयादा किया जा रहा है, इसलिए अदा कोतिबा अलैकुमुल क़िताल, फ़र्ज़ कर दिया गया तुम्हारे ऊपर लड़ना लोगो अल्लाह के रास्ते में, व कुरहुल लकुम, हालांकि वो लड़ना तुम्हें मुश्किल लगता है। असा, और मुमकिन है, अन तकरहू शैया, कि तुम एक चीज़ को नापसंद समझो, वह व खैरुल लकुम, और वो चीज़ वाकई में तुम्हारे लिए पसंदीदा हो। ये हो सकता है तुम एक चीज़ को नापसंद समझो लेकिन तुम्हारे हक़ में वही अच्छी होती है, और एक चीज़ वो होती है जिसको तुम पसंद समझते हो लेकिन तुम्हारे हक़ में बुरी वही होती है। ओ व खैरुल लकुम, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। असा, और ये भी मुमकिन है, अन तुहिब्बू शैया, कि मोहब्बत करो तुम किसी चीज़ से, पसंद करो किसी चीज़ को, वह व शर्रुल लकुम, और वाक़ई में वो चीज़ तुम्हारे लिए ख़राब हो, तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते। अल्लाह को तो इल्म है ना तुम्हारे हक़ में कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए जो हुक्म मैं देता हूँ वो मानो, पीछे ना हटो। यसअलूनका निश्शहरिल हराम, पूछते हैं आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में, यानी क़िताल लिन फी, यानी क़िताल करना चाहिए इनमें या नहीं करना चाहिए। अदब के महीने जो एहतराम क्या है ना, 4 मुहर्रम, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, इनमें दौर जहलियत बड़ी इज़्ज़त और एहतराम होता था, इनमें लड़ना जायज़ नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने एक काफ़िला भेजा था जिहाद के लिए, जब वो वापस आने लगे तो काफिर रास्ते पर मिल गया, उन्होंने काफिर को कत्ल कर डाला। मुसलमानों ने समझा है कि ये जुमाद-उस-सानी का आखिरी दिन आज 29 का दिन है, हालांकि रजब की वो पहली थी, हुर्मत वाले महीने की वो पहली थी, लेकिन उन्होंने समझा था कि ये आज जुमाद-उस-सानी जो है इसकी 29 है। जब वो पता चला, मुसलमानों ने समझा था मुहर्रम अभी नहीं लगा रजब, लेकिन वो लग चुका था, कत्ल कर चुके थे, और उस वक़्त इस महीनों में कत्ल करना जायज़ नहीं था। वो दौड़ते नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, जी तुम्हारे सहाबा ने हुर्मत वाले महीनों की बेअदबी कर दिया, इन्होंने कैसा ख्याल है, हुर्मत वाले महीने बताओ कौन कौन से हैं और इनमें लड़ना जायज़ है या नहीं जायज़। ये सवाल इसलिए कर रहे थे कि साहबा काफिर को मार के आए थे, और साहबा तो इस वजह से मार के आए थे कि अभी रजब नहीं लगा, बल्कि अभी जुमादुल ऊला का आखिरी दिन है, हालांकि रजब वो लग चुका था। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अल्लाह ने समझाया मेरा पैगम्बर दे इनको जवाब कि कह दे है तो क़िताल बड़ा गुनाह है इसमें, लेकिन जो शिर्क तुम्हारा है ना वो सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है, तुम इसके बारे में पूछते फिरते हो। यसअलूनका निश्शहरिल हराम, सवाल करते हैं वो से हुर्मत वाले महीनों के बारे में, क्या मतलब, या क़ितालिन फीह, क्या हुर्मत वाले महीनों में लड़ना जायज़ है या नहीं। कुल, मेरा पैगम्बर जवाब दे देता कि इनको क़ितालुन फीह कबीरुन, लड़ना तो इस महीने वाले महीने में कबीरुन बहुत बड़ा है, लेकिन वसद्दुन, इल्ज़ामी जवाब है, लड़ना तो गुनाह है, लेकिन ये बताओ तुम जो मस्जिद हराम से लोगों को रोकते हो ये सवाब है। इल्ज़ामी जवाब दे, कहते ना, वो कहते यार ये बता जी ये कुल खानी के चावल खाने जायज़ है। वो दूसरा साथ जो पूछ रहा होता है वो उसको तो पता चल जाता है मेरे बारे में मसला पूछ रहा है, अच्छा कुल खानी के तो जायज़ नहीं है, तो ये तू जो 10 मुहर्रम को सबीले पीता है ये जायज़ है, तुझे अपने आते भूल गई है। तो इस अल्लाह ने कहा इल्ज़ामी जवाब दिया, चलो इस बारे तो तुम पूछते हो लड़ना जायज़ है, ये तुम क्यों नहीं पूछते क्या मुसलमानों को अल्लाह के घर से रोकना जायज़ है, शिरक करना जायज़ है। फरमाया सद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और अल्लाह का इनकार करना।
توحید کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، و اخراج آلہ منو اور نکالنا مسجد حرام سے جو اصل اس کے آل نبی اور صحابہ، اکبر عند اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں قتل سے بھی، والفتنہ تو اکبر من القتل اور یہ شرک والا فتنہ ہے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارنا، یہ تو قتل سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ولا یزالون اے مسلمانوں ہمیشہ لڑتے رہ جاؤ، ولا یزالون اور ہمیشہ لڑتے رہیں، ہمیشہ یقاتلونکم کافر لڑتے رہیں گے تم سے، کافر تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، مطلب تم سمجھو یہ ہمارے خیر خواہ، یہ لڑتے رہیں گے جہاں بھی موقع پائیں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ مرتد کر دیں تم کو تمہارے دین سے، پھیر کے رکھ دیں، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھے، کافروں کا زور نہیں چلتا تمہارے پر تو تمہیں مرتد بنا دیتے، دین سے بھی پھیر دیتے، اسلام سے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ یہ تخفیف ہے، اور مسلمان ہو تم بھی سن لو، جو بھی مرتد ہو گیا تم سے عن دین اپنے دین سے، فَيَمُتْ پس وہ مر رہا، وَهُوَ کافر اس حال میں کہ کافر ہو کے مرے گا، اگر وہ مر گیا اس حال میں کہ کافر تھا تو فَأُولَٰئِکَ ثمرہ یہ نکلے گا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ برباد ہو جائیں گے اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ رہیں گے آگ میں۔ اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آئے، جو اسلام سے پھرے گا وہ مرتد بنے گا، اہل کتاب نہیں بنے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام سے پھرے تو اہل کتاب بن جاؤ گے، نہیں، اللہ نے کہا سن لو مسلمانوں، یہ کوشش کر رہے ہیں یہودی نصرانی مشرک کہ کئی طریقے سے جہاں بھی ملو تمہارے ساتھ لڑے یہ اور تمہیں اسلام سے پھیر دے، مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں بھی تمہیں اللہ بتا رہا ہوں اللہ نہ کرے اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو تم مرتد بن جاؤ گے، اگر مرتدی حالت میں تمہیں موت آئی تو یاد رکھو دنیا آخرت کے اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے اگر تم مرتد پھر گئے۔ تو اس لیے یہ ذبح کرنا ایک بہت عمل ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو شریک کرے وہ اہل کتاب نہیں، مرتد ہے۔ اور سمجھ آ گئی اس مسئلے سے، تعالیٰ نے فرمایا ہوا کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان الذین آمنوا بشارت بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ یرجون رحمت اللہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جنہوں نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر سوال کرتے ہیں میرے پیغمبر آپ سے، شراب والمیسر جوا، شراب اور جوا کھیلنا، شراب پینا جوا کھیلنا اس کے بارے میں کیسا ہے، گناہ ہے یا ذرا فائدے بھی؟ گناہ بھی نظرتا ہے، عقل خراب ہو جاتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، آدمی پی کے جب شراب پیے جتنا کام کرتا رہے دھو پر کر لیتا ہے۔ جوئے میں ایک طرف دیکھو نفع بھی ہے، جوا لگاتا ہے 10,000 جیت گیا تو 10,000 مفت کا آ گیا، ایک دفعہ ایک طرف دیکھو تو نقصان بھی ہے، 10,000 مفت کا چلا بھی جاتا ہے۔ اللہ نے پہلے اس طرح سمجھایا، بعد میں حکم آ گیا قطعی خبردار جوا اور شراب یہ حرام ہے، قریب نہیں جانا، پہلے اس طرح اللہ نے ایستے ایستے چھڑوایا ہے۔ یسألونک عن الخمر سوال کرتے آپ سے شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، کول میرا پیغمبر کہہ دے فیہما اسم کبیر بے شک نقصانات تو بہت ہیں ان دونوں میں، ومنافع للناس اور دونوں میں نفع بھی لوگوں کے لیے ہے، واسمہما اور گناہ ان دونوں کے اکبر من نفعہما ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون وہ پوچھتے ہیں آپ سے ہم کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کتنی مقدار ہونی چاہیے، قل العفو میرا پیغمبر کہہ دے جتنی اپنے سے زیادہ ہو، جتنا خرچ کر سکو اتنا کرو، اپنے کھانے پینے سے زیادہ ہو، اسے نہ کہ اپنا کھانے پینے کا خرچ کر دو بعد میں بھیک مانگتے پھرو، نہ آپ سے زیادہ ہو اس کو اوپر خرچ کرو، جو اپنی ضرورت ہوائے سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ تمہارے آیات ہی اپنے احکاموں کو، کیوں بیان کرتا ہے؟ غرض بیان کرنے کی کیا؟ اس لیے لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا
والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں، ان کے کھانے علیحدہ پکائیں یا اپنے ساتھ ملا لیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اگر درستگی کرو واسطے ان کے تو تب بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا تو یاد رکھو فَإِخْوَانُكُمْ، تب بھی وہ تمہارے بھرائیں دینی، بھائی ایک دوسرے کو پر زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن واللہ یعلم المفسد، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو من المصلح، جو اصلاح کرنے والوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے فساد کرنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ لَأَعْنَتَكُمْ، تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ کیا مشقت؟ یعنی اللہ تمہیں حکم نہ دیتا کہ ان کے مال اپنے ساتھ شامل کر لو، تمہیں کہتا جتنے یتیم ہے اس کو علیحدہ روٹی پکا کے دو، تو تمہارے لیے مشقت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس لیے اپنے مالوں کے ساتھ رہو لیکن کھانے کی نیت نہیں کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ عزیز، بڑا زبردست ہے، عزیز سخت قانون بھی بیان کر سکتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، لیکن ایسے حکم جاری نہیں کیے اس نے۔ ولا تنکحوا المشرکات، چوتھا مسئلہ، چلو کل سے انشاءاللہ یہاں سے کریں گے۔ چلو ترجمہ اس آیت کو اس تک کر دے، پھر کل اس کی تشریح کریں گے۔ ولا تنکحوا المشرکات، مت تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے، حتی یؤمنہ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے۔ ولامۃ مؤمنۃ، اور لونڈی مومنہ خیر بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت کا مال اور حسن تعجب میں بھی کیوں نہ ڈالتے۔ ولا تنکحوا المشرکین، مت تم اپنی بیٹی بہن کا نکاح کر کے دو مشرک مرد کے، ہاں مشرک مرد کو، حتیٰ یہاں تک یؤمنو، وہ ایمان لے آئے مشرک مرد۔ والعبد مؤمن، اور غلام مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکین، مشرک مرد سے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ تعجب میں ڈال دے تمہیں مشرک آدمی کا مال اور حسن، اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ بلاتے ہیں وہ آگ کی طرف، واللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا رہتا ہے وہ لوگوں کے لیے نشان ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اسی طرح کے احکام بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق، ما علینا الا اللہ۔